اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. یہاں پر صرف شیء علیم اس کی بات کی جا رہی ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اور اگر تم سفر میں اور لکھنے میں کوئی کاتب نہ مل سکے, فَرِحَانٌ مَقْبُودًا, تو رہن باقبضہ پر معاملہ کر لو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ, تو اسے چاہیے کہ جس پر اعتماد کیا گیا اس قرض خواہ کی امانت کو ادا کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اسے چاہیے کہ اپنے رب اللہ سے ڈرتا رہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا, اور جو کوئی شہادت کو چھپاتا ہے, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, تو اس کا دل گناہگار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ دین کے حوالے سے ایک دوسری صورت کو یہاں پہ تحریر کیا گیا کہ تحریر بھی ہو, گواہ بھی, اور اس کے علاوہ رہن بھی ہو. یہ دوران قیام یا دوران سفر ہر طرح سے ممکن ہے اور اس کی ساری صورتیں جائز ہیں. ہم تو عمومی اعتبار سے چیز کو دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد ظاہری بات ہے اس کے جو احکامات ہیں وہ اس مقام پر جا کے دیکھے جائیں. رہن یعنی کوئی چیز رکھ کر اور وہ اپنی ضرورت کی چیز لے لینا. رہن کی ملکیت تبدیل نہیں ہوتی, لہٰذا اس کے نفع نقصان کا مالک جو ہے وہ راہن ہی ہوتا ہے, یعنی جس کی وہ چیز ہے جس کے پاس رہن رکھی جاتی ہے اس کے پاس وہ بطور امانت ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی چیز اپنی قیمتی رکھوا کر اور ضرورت کی وہ چیز لے لی اور بعد میں وہ واپس کر کے اپنے اس معاملے کو درست کر لیا. اس انداز کی بات آ رہی ہے. فرمایا گیا اب یہ آخری رکوع اس کا, اور ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں بڑی عظیم دعائیں بھی آئیں گی, اور آخری 2 آیتیں تو بالخصوص ہیں کہاں کی, معراج پہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو, اللہ تم سے اس کا حساب لے کر رہے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ایک معاملہ آیا کہ دل کے جو معاملات ہیں اس پہ جو چیزیں ہیں اس پر کل کو پکڑنی ہوگی. ایک روایت ہے جس میں فرمایا گیا ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے اٹھا لیا ہے بندے سے ان چیزوں پر ہاتھ. ان اللہ تجاوز لی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری وجہ سے میری امت سے خطا پر, نسیان پر, اور جس چیز پر اسے کیا کر دیا جائے, مجبور. اور ایک اور روایت ہے جس میں فرمایا گیا ما وسوست به صدورها ما لم نعمل او نتکلم, کہ ایسے وسوسے جو اس کے سینے میں آتے ہیں اس پہ اس کی کوئی پکڑ نہیں, الا یہ کہ وہ اس پر عمل کر بیٹھے یا پھر اسے کلام سے ظاہر کر دے. تو دل میں اٹھنے والے خیالات پہ بھی پہلے تو کیا تھا کہ اس کی پوچھ تھی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو آج اس کے جو دل میں خیالات ہوتے ہیں اس پر پکڑ نہیں ہے. اللہ کا احسان ہے, ورنہ تو پھنس جائیں, کیا کریں, کدھر جائیں گے. تو بہرحال یہ جو ہے یہ ابن ماجہ کی روایت میں سے آتا ہے. فرمایا گیا کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے, اور جو کچھ تمہارے دلوں میں خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے دے گا. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دل میں کوئی برے خیال لاتا رہے, ایسا تو نہیں ہوگا, اللہ فضل فرمائے. لیکن اگر بالفرض آ جاتے ہیں تو پریشان نہ ہو, آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں, چھوڑ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. صحابہ کرام اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیالات دل میں آتے ہیں کہ اس سے جل جانا پسند کرتے ہیں ہم, کہ جل جائیں انہیں اپنی زبان پہ لانے سے. فرمایا تیرے ایمان کی دلیل ہے, اندر ایمان ہے الحمدللہ, یہ جو جنگ تیری چھڑی پڑی ہے اندر, انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر ہے کہ تم اپنے کسی وسوسے کو روکتے ہو, اس بات کو جھٹلاتے ہو اور اللہ کی راہ پہ چل کے آتے ہو, کسی کو کچھ نہیں پتہ چلا, لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے وہ اجر لکھ دیا گیا. آخری 2 آیتیں اس کے حوالے سے آتا ہے کہ رات کو پڑھ کے سوئی جائیں. اچھا یہ بات پتہ ہے کہ یہ 2 آیتیں آیت الکرسی پڑھ کے رات, آیت الکرسی بھی ہم نے اس میں دیکھی, یہ 2 آیتیں بھی آ گئیں, اور یہ بات بھی پتہ ہے کہ جس میں فرمایا گیا آخری 2 آیتیں خزانے میں سے عطا کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہے. احمد, نسائی, طبرانی, بہیقی, حاکم اور دارمی کی روایت. جی بھری پڑھی, اب یہ بات صحیح ہے, لیکن رات کو پڑھ کے سوتے ہیں یہ الگ بات ہے.
ایک اور روایت ہے جس میں کہا لوگوں شیطان تمہارے ہر کام میں شریک ہوتا ہے اور جیسے تم بستر پر جاتے ہو تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ دعائیں پڑھنا بھول جائے. اور یقین کیجئے بعض اوقات بندہ سوچ کے بیٹھتا ہے کہ میں نے ابھی پڑھنی ہے, اور پھر اس کے بعد جو کوئی ایک ٹین ہوتی ہے میسیج دیکھتا ہے اور میسیج کے ساتھ کہیں اور چلا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کے اوپر موبائل پڑے. یعنی یہ شیطان نہیں کرنے دے گا بھائی, نہیں آنے دے گا اس چیز کی طرف. تو اس لیے مطلب پتہ ہونا ایک الگ بات ہے اور اسے ہم نے عمل میں جاری کرنا ہے. فرمایا گیا بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے کہ وہ انتہائی نادان شخص ہے جو ان آیتوں کو نہیں پڑھ کے سوتا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, رسول پر جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لایا اور سب مومن بھی ایمان لائے. رسول اپنی رسالت پر سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے. کلنا آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, یہ سب اللہ, اس کے فرشتوں, اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. لا نفرق بین احد من رسلہ, کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں کسی میں بھی فرق نہیں ڈالتے. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر, اور کہتے ہیں کہ ہم نے احکام سنے اور اطاعت قبول کی. اے ہمارے رب ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹنا چاہتے ہیں, اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, اللہ کسی جان کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. لا يُكَلِّفُ اللَّهُ, اللہ مکلف نہیں ٹھہراتا کسی جان کو إِلَّا وُسْعَهَا, ما سوائے اس کے کہ جتنی اس کی وسعت ہے, یعنی اس پر لوڈ اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنا وہ لوڈ بیئر کر سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا بھائی, جتنے احکامات ہیں وہ سارے کیا ہیں, بیئریبل ہیں, وہ اکارڈنگ ٹو دس ایرا ہم سے کیے جا سکتے ہیں. اگر ہم آج کہیں کہ دین پر نہیں چل سکتے اور رب کہتا نہیں تم چل سکتے, تو اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب تو بڑا ختم ہو گیا نا. دیکھیں نا, اگر اس بات کو اس انداز سے لیں کہ ایک آدمی کہے کہ جی یار میں چل نہیں سکتا, آپ اسے کہیں دوڑو, اب وہ دیکھا تو اس کی بیچارے کی وہ بیساکھیاں تھیں, پھر اس کی بیساکھیاں گرا کے کہا نہیں تم دوڑو ورنہ تمہیں جلا دیں گے, تو وہ کہے ظلم ہو گیا مجھ پہ. ہم کہیں کہ جی پردے نہیں ہو سکتے اور داڑھی نہیں رکھی جا سکتی اور نمازیں نہیں پڑھی جاتی, اب کیا کریں. یقین کیجئے سوال میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, جہاں جمعہ پڑھانے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک دفعہ ایک سوال ہے کہ جی آفس ٹائمنگ میں جمعہ پڑھنا مناسب ہے, نماز پڑھنا مناسب ہے, کیونکہ پے کون کر رہا ہے, کمپنی کر رہی ہے. آپ کتنے بڑے خائن ہیں کہ کمپنی کے ٹائم پہ نمازیں پڑھتے ہیں. اوفو, رب والی کمپنی نہیں نظر آتی, باقی ساری کمپنیاں نظر آتی ہیں. کتنا تقوی سے ڈوبا ہوا سوال ہے, سبحان اللہ, مزہ آ گیا. تو سر ایسے خطرناک لوگ ہیں. میرے کہنے کا مقصد ہے نمازیں کہاں سے پڑھیں بھائی, ٹائم ہی نہیں ہے, سسٹم ہی نہیں ہے, کلچر ہی نہیں ہے, چلتے پردے کہاں سے کرائیں. اب گانے بجانے سے کیسے بچیں بھائی, جس ہوٹل میں آپ چلے جائیں گانے بجانے, اللہ نے تیرے پہ کوئی حکم ایسا نازل نہیں کیا جو تو کر نہیں سکتا. کل کو یقین کیجئے 2016 کے بندے ہمیں دکھائے جائیں گے, 1400 سال پہلے والے نہیں دکھائے جائیں گے. کہا جائیں گے کہ یہ تمہارے معاشرے میں رہتے تھے اور دیکھو انہوں نے کیسے دین بچا کے. وقت ہمارے پاس کوئی جواب دینے کے لیے چیز نہیں ہوگی, اور الحمدللہ لوگ ایسے موجود ہیں, ہماری نظریں کہیں اور پڑتی ہیں. مسئلہ یہ ہے, لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شرعی پردے کرواتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو حق حلال کے ساتھ کمائی کے ساتھ جوڑتے ہیں, جو دینی اشعار کے لیے جوڑتے ہیں, جو اللہ کے احکامات کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں. ایسا ہے معاملہ, لیکن ہمارے اپنے دیکھنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فرمایا کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, جو اچھا کام کرے گا اسے اس کا اچھا اجر ملے گا, اور جو برا کام کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اے ہمارے رب اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اے ہمارے رب ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. ربنا پہلے لوگوں پر 10% زکوٰۃ ہے جی, قصاص نہیں ہے ادھر. کتنا بڑا بوجھ تھا, آج اللہ تعالیٰ نے ہم پر آسانی کیا اور ہم اس آسانی کے باوجود بھی نہیں کرنا چاہ رہے. پوری زمین کو کیا کر دیا, پاک کر دیا گیا مسلمانوں کے لیے, جہاں چاہے نماز ادا کرے, اور مسلمان کے پاس نماز ادا کرنے کا ٹائم ہی نہیں.
زمین پاک ہے، ایسا نہیں کہ کسی ایک خاص گوشے میں آ کے جب تک سر نہیں رکھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا گیا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم پر نہ ڈال، واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما۔ کیا پیارے انداز سے دعائیں کروائی جا رہی ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ حضرت معاذ جو ہیں وہ اس حوالے سے آتا ہے ان کے لیے کہ وہ اس صورت کے آخر میں آمین کہتے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ معاذ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو لیتے، چومتے، سینے سے لگاتے۔ اچھا ہمارے ہاں یہ ایک طبقہ ایک اس اعتبار سے اس طرح ڈر جاتے ہوئے چومنا اللہ کی کتاب کو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی ایسا بھی نہیں حرام، اصل میں جو ہمارے انداز مروجہ ہے نا وہ غلط ہے کہ اس کو پڑھنا نہیں، کھولنا نہیں، عمل نہیں کرنا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے اور بس صرف اسے برکت کے حصول کے لیے آ کے چوم لینا، یہ غلط ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے جہاں پر یہ ایک محبت کا عنصر ہے کہ اللہ کے کلام کو تھام کے اپنے سینے سے لگایا جائے، اس کو عزت دی جائے، واقعتاً اللہ کا کلام ہے، اس معاملے میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہاں جو ہمارے ہاں مروجہ انداز ہے کہ دور سے اس کا استلام کر لینا، بس دور سے ہی، کہیں ہاتھ لگانے سے بھی ٹرانسفر نہ ہو جائے، ڈر لگتا ہے نا ہم لوگوں کو، تو یہ والی چیزیں جو ہیں وہ غلط ملتی ہیں۔ بہرحال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا یہ ایک معاملہ، اللہ ہمیں سورہ بقرہ کی ان آخری آیتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق دے، رات میں سے پڑھ کر سونے کا معاملہ۔ اور آزمائش کہاں سے شروع ہو جائے گی؟ آج رات سے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی فرمائے۔ یقین آج چیک کریں گے کہ آج یہ پڑھ کے سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک دفعہ ہم نے پہلے کلاس میں رکھا تھا کہ صبح آسمان دیکھ کے آئیں گے کہ نہیں، تو یقین کیجئے میرے خیال ایک بہن تھی اور ایک میں خود تھا پوری کلاس میں ہمارے پاس، اور میں بھی آخری ایٹ دا 11th آور میں نے کہا آج جا کے پوچھ رہے تو جلدی سے دیکھ لوں۔ ان فی خلق السماوات والارض، یعنی کہ جب یہ چیزیں کہی جاتی ہیں نا کہ جوڑ لیں اور کر لیں تو یقین کیجئے اسکپ ہوتی ہیں اور ہماری روٹین میں آ نہیں پا رہی ہوتی۔ بہر اللہ فضل فرمائے۔ یہ سورہ بقرہ کی کتنی آیتیں تھی بھائی؟ 286۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ 8 سال، ابن عمر رضی اللہ عنہ 12 سال۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی لشکر کا سردار متعین کرنا ہے تمہارا، قرآن کا جی اتنا، کہا اتنا اتنا، ایک نے کہا سورہ بقرہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری آتی ہے، فرمایا جاؤ اس لشکر کے سردار بنو۔ اب بلیو کیجئے گا عزت کس پہ مل رہی ہے؟ قرآن پر۔ اور یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ سورہ بقرہ، لا يدخل الشیطان، جس گھر میں یہ سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل الشیطان، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔